پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو سکت ہے دیکھنے کی، مادی آنکھ کی سکت، روحانی آنکھ تو بہت بڑی چیز ہے، مادی آنکھ کی جو سکت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، وہ 9 کروڑ میل دور جو ہے وہ دیکھتا ہے، نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ قوس قزح کے جتنے بھی رنگ ہیں ان کو وہ پہچانتا بھی ہے، ان رنگوں کے اثرات بھی اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ کبھی آپ قوس قزح دیکھیں تو کسی آدمی کو اس میں زرد رنگ بہت اچھا لگتا ہے، کسی آدمی کو اس میں سبز رنگ بہت اچھا لگتا ہے، کسی آدمی کو اس میں سرخ رنگ بہت اچھا لگتا ہے۔ مجموعی اعتبار سے قوس و قزح کو دیکھنے والے بندے سے جب آپ پوچھیں گے کہ بھئی ان رنگوں میں 6 رنگوں میں تمہیں کون سا رنگ ایسا ہے جو پسند ہے، وہ بالکل اس بات کا اظہار کرے گا کہ مجھے سرخ پسند ہے، سبز پسند ہے، زرد پسند ہے۔ یہ 9 کروڑ میل دیکھنے کی صلاحیت صرف دیکھنے کی حد تک نہیں ہے بلکہ پہچاننے کی حد تک بھی صلاحیت بیدار ہے۔ نہ صرف یہ کہ رنگوں کو پہچاننے کی حد تک صلاحیت بیدار ہے بلکہ ان رنگوں کے اثرات کو محسوس کرنے کی صلاحیت بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فیضان ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فطری طور پر نظر جو عطا کی ہے، وہ نظر کا جو رینج بنا ہے وہ 9 کروڑ میل ہے۔ اب انسان نے اس رینج کو ختم کر کے اپنے ارادے اور اختیار سے اتنے زیادہ دبیز پردے ڈال لیے ہیں، یعنی میری مراد شعور سے ہے کہ شعور کو اس نے اتنا طاقتور کر لیا ہے کہ وہ چند 100 فٹ سے آگے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ چند 100 فٹ سے آگے بھی نہیں دیکھ سکتا اور 9 کروڑ میل بھی دیکھ رہا ہے۔ آسمان کا کچھ پتہ ہی نہیں کتنی مسافت پہ وہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیتا ہے، ستارے بھی دیکھتا ہے، چاند بھی دیکھتا ہے، سورج بھی دیکھتا ہے۔ روحانی استاد یہ بتاتے ہیں کہ روحانیت سیکھنے والے لوگ اس لیے روحانیت بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس مادی آنکھ سے بھی 9 کروڑ میل دیکھتے ہیں، اور ان کا یہ دیکھنا 9 کروڑ میل ان کی عادت میں شامل، یعنی کوئی اس کے لیے پریکٹس نہیں کرنی پڑتی۔ باقی پھر یہ دماغ میں کھربوں خانے ہوتے ہیں اور ان میں سے برقی رو گزرتی رہتی ہے، اسی برقی رو کے ذریعے خیالات، شعور، لاشعور، شعور گزرتے رہتے ہیں، اور دماغ کا ایک خانہ وہ ہے جس میں برقی رو فوٹو لیتی رہتی ہے اور تقسیم کرتی رہتی ہے۔ یہ فوٹو بہت ہی زیادہ تاریک ہوتا ہے یا چمکدار ہوتا ہے۔ اب یہ جتنا فوٹو نمایاں ہوگا، اچھا ہوگا، اسی مناسبت سے لاشعوری واردات و کیفیات شعور میں زیادہ واضح ہوں گی، اور جس قدر وہ فوٹو جو ہے دھندلا ہوگا اسی حساب سے لاشعوری واردات و کیفیات جو ہے وہ کمزور ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو فاختہ کا خیال آیا، ایک کبوتر کا خیال آیا، ابھی خیال ہی آیا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ کبوتر آگے بیٹھ گیا یا فاختہ آگے بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کے جو لاشعوری واردات و کیفیات ہیں، جس لاشعور میں کائنات کا ریکارڈ موجود ہے، اجتماعی ریکارڈ موجود ہے، اگر شعوری طور پر یکسوئی کے ساتھ آپ کا ذہن اس طرف متوجہ ہو جائے تو وہ چیز مظہر بنے گی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کا آپ کو خیال آیا، وہ موجود ہو گئی۔ اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ کی ذہنی قوت اتنی زیادہ مرکوز ہو گئی کسی ایک نقطے پر کہ جیسے ہی ذہنی قوت ایک نقطے پر مرکوز ہوئی، وہ جو چیز آپ کے دماغ میں اس کا مظاہرہ ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کائنات میں کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہو رہی ہے، اس کائنات کا پورا ریکارڈ آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے اندر دور دراز دیکھنے کی صلاحیت بھی موجود ہے،
تو کیفیات ایسی بن جاتی ہیں، یہ ایسی کیمیکل چینجز آدمی کے اندر ہو جاتی ہیں کہ وہ جو چیز وہاں سے رو کی شکل میں آ رہی ہے تو شعور اس طرح متوجہ ہو جاتا ہے، اور وہ آنے والی چیز جو ہے وہ نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ مثلاً کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو خیال آیا کسی دوست کا، آپ کو بہت یاد آیا، آپ نے دیکھا کہ اگلے دن اس کا خط آ گیا، اگلے دن وہ خود ہی آ گیا۔ بہت اکثر ایسا ہوتا ہے، لوگ اس کو اتفاق کہہ کے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں، ایسے بے شمار واقعات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں جن کو وہ اتفاق کہہ کر گزر جاتا ہے، حالانکہ وہ اتفاق نہیں ہوتا۔ بھئی اتفاق ایک دوست کے ساتھ کیوں ہوا، دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں ہو گیا؟ ایک دوست کو یاد کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، دوسرے دوست کو یاد کرتا ہے، وہ اگلے دن السلام علیکم آ کے سامنے بیٹھا ہوا۔ تو اس کا مطلب بھی یہ کہ انسانی شعوری سکت اگر بڑھ جائے اور شعوری سکت لاشعور میں داخل ہو جائے تو شعور کے اوپر ایسی بہت ساری واردات و کیفیات مظاہرہ بنتی رہتی ہیں کہ جس کا آدمی کوئی جوڑ نہیں ملا سکتا کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ وہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے مطابق یہ سارا لمحہ کا نظام چل رہا ہے، اور اس نظام کو چلانے میں سب کے سب لہریں، الیکٹریسٹی، برقی رو، اس کا نام کچھ بھی رکھیں، ان کے اوپر یہ سارا نظام قائم ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ زمین آسمان کی جو تخلیق ہے اس کی جو بیس ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ کے نور کا مطلب اللہ کے ذہن ہے۔ جس طرح اللہ کے ذہن میں اس کائنات کا پروگرام تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے کن کہہ دیا اور وہ کن ہو گیا۔ تو کن جو ہے، کن ایک ایسا مقام ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو کچھ تھا اس ذہن میں پہلی حرکت جو ہوئی وہ کن ہے، اور جب کن کا مظاہرہ ہوا تو کائنات تخلیق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کر دیا، اور کائنات کی تخلیق میں بنیادی عمل سانس ہے۔ سانس نزولی ہوتا ہے، یہ صعودی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سانس نزولی ہو یا صعودی ہو، ایک رخ پر سانس چلتا ہو۔ سانس کا مطلب یہ ہے کہ سانس اندر جائے اور سانس باہر نکلے۔ روحانیت میں گہرائی میں سوچ بچار کے لیے، گہرائی میں ذہن کو مرکوز کرنے کے لیے اس بات کی پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ سانس زیادہ سے زیادہ گہرائی میں آدمی روکے، سانس زیادہ سے زیادہ آرام اور آہستہ آہستہ سے لے اور آہستہ آہستہ سے باہر نکالے۔